السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج مولانا سید حسین چشتی ترکمان سے میں نے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، وہ سوال میرے ذہن میں بہت دن سے کھٹک رہا تھا کہ میرا سوال کا جواب کون دے۔ تو میرے اسلامی بھائی، آج کل میں نے مولانا سید حسین چشتی ترکمان ان کا کیا ہے بیان واٹس ایپ میں، فیس بک میں، ہر جگہ ان کا بیان چل رہا ہے۔ میں نے ان کا بیان سننے کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا، کیوں نہ میں ان کو سوال کا جواب پوچھوں، اس کا وہ جواب دیں۔ سوال ہے مولانا صاحب، جب کوئی مومن بندہ جب مر جاتا ہے، جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں مولانا صاحب کہ وہ بہت سے مومن ایسے بھی ہیں عربی نہیں جانتے، اردو بھی نہیں جانتے، ہندی بھی نہیں جانتے، مگر بہت سے دیش ایسے ہیں، ایرانی ہیں، قرنی ہیں، بہت سے دیش ایسے ہیں کہ عربی نہیں جانتے، مگر جب اس کو دفنا جاتا ہے تو سوال عربی میں پوچھا جائے گا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، یہ سب الفاظ عربی میں ہیں، مگر وہ بندہ کیا ہے عربی جانتا نہیں، اردو بھی نہیں جانتا، ہندی بھی نہیں جانتا، مگر وہ کیسے جواب دے گا؟ مولانا صاحب مجھ کو اس کا سوال کا جواب دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حضرت مولانا محمد غالب خان اشرفی صاحب خادم جامع مسجد امام صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ قبر میں عربی سوال و جواب ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی بندے ہیں جنہیں نہ اردو آتی ہے نہ ہی عربی آتی ہے، اور کچھ دیش ایسے ہیں اس دیش میں نہ عربی آتی ہے نہ ہی اردو آتی ہے۔ اگر اس دیش کے مرے ہوئے مسلمانوں کو دفنا کیا جائے تو ان کا حال کیا ہوگا، یہ ان کا سوال ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ جب قبر میں مردے کو لٹا دیا جاتا ہے، جیسے ہی اس مردے کی نگاہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑ جاتی ہے، چاہے وہ کس دیش کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عربی نہ جانتا ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے انگلینڈ کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے دنیا کے کسی اور ملک کا ہو، وہ عربی نہ جانتا ہو، لیکن رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ عربی بولنا جان جاتا ہے اور وہ عربی کے سوال کے جواب کو دینے لگتا ہے۔ مولانا صاحب سے کہوں گا کہ پھر اور کیا سوال ہے، آپ وہ سوال کریں، میں انشاءاللہ مطمئن جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب نے میرے سوال کا جواب دے کر میرے ذہن کو مطمئن کیا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گرمی بہت ہے، گرمی کی شدت بہت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ خاندانی حکیم ہیں، کچھ نسخہ بتائے تو اچھا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سوال کیا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور وہ بھی وہ مہینہ گرمی کا مہینہ ہے۔ ایسی حالت میں عموماً لوگ روزہ ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حکمت کے حساب سے انہوں نے مولانا صاحب نے سوال کیا ہے۔ روزہ دار توجہ فرمائیں، اس سوال پر اگر اس پر عمل کریں گے تو یقیناً انہیں پیاس کی شدت بھی نہیں ہوگی۔ کہ سنیں کہ مولانا صاحب نے جو سوال کیا ہے، سحری کھا کر اوپر سے 3 عدد سبز الائچی کے اندر کے سارے دانے چبا کر کھا جائیں تو انشاءاللہ منہ خشک نہیں ہوگا، یعنی سوکھے گا نہیں، اور روزہ دار کو پیاس بھی تنگ نہیں کرے گی، اور دن بھر آرام سے رہیں گے۔ انشاءاللہ رمضان کا مہینے میں آپ خدا کی عبادت بھی کرتے رہیں گے اور روزے بھی اچھے گزرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔